امام حضرت آپ اپنا فتویٰ بدل دیجئے، اپنی رائے کو تبدیل کر دیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ حضرت نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، امت ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر بیٹھی ہے، اگر میں یہاں میں فتویٰ بدلتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بدل دے گا۔ دیکھیں دین اکبری جب ایجاد ہو رہا تھا، اکبر بادشاہ جو تھا اس نے کیا 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 تھا ہندوستان کے اندر، ایسا ہو گیا تھا ماحول کہ لوگ دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ اب کم از کم اسلام ہندوستان میں باقی رہ سکتا ہے، ایسے حالات آ چکے تھے۔ کلمہ تک بدل دیا گیا تھا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حالات تھے ہندوستان کے اندر، کلمہ بدل دیا گیا، حلال گوشت کو حرام قرار دیا گیا، حرام کو حلال قرار دیا گیا، اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے سے سکھانے سے منع کیا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام شاید کہ ہندوستان میں باقی رہے گا۔ اس پرآشوب دور کے اندر بھی وہ کون مرد درویش تھا جس نے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیے کہ تقریباً 8-9 سال تک آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ کتنے سال تک؟ معمولی چیز ہے، بیوی بچوں سے دور، والدین سے دور، نظر بندی، قید تنہائی، رات۔ جج کہتا ہے کفن تو ہم بھی دے دیں گے نا۔ حضرت نے کہا کہ جس کی مخالفت میں نے ساری زندگی کی، جس انگریز کی مخالفت میں ساری زندگی کیا ہوں، اس کا کفن پہن کر مجھے قبر میں جانے شرم آتی ہے، اس لیے میں ساتھ کفن لایا۔ کیا پتا نہیں کہ میرا اور آپ کا امام جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ کا جنازہ گھر سے نہیں جیل خانے سے اٹھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا۔ ان کی ننگی پیٹھ پر، کپڑا نہیں تھا پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر انتہائی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ 70 کوڑے مارے گئے آپ پر۔ کتنے کوڑے؟ اردو سمجھتے نہیں آپ لوگ، کتنے کوڑے؟ 70۔ وہی معمولی بات ہے، ہاتھوں کو کس کے باندھ دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کو ایک اونٹ پر بٹھا کر شہر میں گشت کرایا گیا، اور شہر میں گشت کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت مالک رحمت اللہ علیہ ایسی حالت میں بھی ہمت نہیں آتے، ان پر گشت کرایا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں اے مہاجر مدینہ تیری جرأت اور استقامت پر، اس حالت میں بھی آپ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ بلند آواز سے کہتے جاتے تھے من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرف انا مالک بن انس۔ کہتے تھے جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ ایسی حالت میں بھی ہمت نہیں آ رہی۔
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے حالات کو آپ دیکھیں پڑھیں. خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کی چکی چلائی گئی، کبھی ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور بھاری زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی نظر بندی اور کبھی قید تنہائی میں رکھا گیا. تازہ دم زندے آدمی کو جلاد کو بلا کر ننگی پیٹھ پر آپ کے انتہائی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ درے مارے گئے. راوی کہتا ہے اگر وہ درے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیٹھ پر مارے گئے، جسم پر مارے گئے، اگر وہ کوڑے کسی جنگل کے ہاتھی پر مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا. مگر ایسی حالت میں بھی امام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. آپ کو لایا گیا، آپ کے سامنے دو آدمیوں کی گردن اڑا دی گئی، آپ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، آپ کو خوف دلانے کے لیے، اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے. خلق قرآن کے مسئلے میں حضرت امام کو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ انہوں نے سوچا شاید کہ ہم دو کی گردن مار دیں تو یہ خوف میں بات بدل دے گا اور قوم کے اندر بے دینی پھیل جائے گی اور قرآن کو مخلوق میں شامل کر دیا جائے گا. فلاں فلاں کہہ کے ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسی حالت میں بھی امام صاحب گھبرائے نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کو انہوں نے دیکھ لیا. ان کو پوچھا کہ فلاں مسئلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کو یاد ہے؟ حاضری میں مجلس اس اطمینان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ایسی حالت میں بھی آپ کا اطمینان کا یہ عالم. آپ سے اناد رکھنے والا ایک درباری تھا، احمد بن ابی داؤد نام تھا اس کا. وہ کہنے لگا رے اس شخص کو دیکھو، اسے یہاں گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے، اسے یہاں پر قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے، مگر وہ فقہی مسائل میں دلچسپی لے رہا ہے. کہو سبحان اللہ. ہے ہمارے اکابرین کا کیا کہنا، ان کے جرأت کا کیا کہنا، ان کی استقامت کا کیا کہنا. حضرت امام کو کسی نے کہا امام حضرت آپ اپنا فتویٰ بدل دیجئے، اپنی رائے کو تبدیل کر دیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی. حضرت نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، امت ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر بیٹھی ہے، اگر میں یہاں میں فتویٰ بدلتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بدل دے گا. میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا صورت لے کے جاؤں گا، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا. ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہے. اور لوگوں ہم ایسے اماموں کی، ایسے علماء کا نام لے کر ہم جینے والے ہیں، ان کا نام لے کر ہم فخر سے جینے والے ہیں. ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے ایسے واقعات کو پڑھ کر اور سن کر. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، دین اکبری جب ایجاد ہو رہا تھا، اکبر بادشاہ جو تھا اس نے کیا 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 تھا ہندوستان کے اندر. ایسا ہو گیا تھا ماحول کہ لوگ دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ اب کم از کم اسلام ہندوستان میں باقی رہ سکتا ہے. ایسے حالات آ چکے تھے. کلمہ تک بدل دیا گیا تھا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے حالات تھے ہندوستان کے اندر. کلمہ بدل دیا گیا، حلال گوشت کو حرام قرار دیا گیا، حرام کو حلال قرار دیا گیا. اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے سے، سکھانے سے منع کیا گیا. یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام شاید کہ ہندوستان میں باقی رہے گا. اس پرآشوب دور کے اندر بھی وہ کون مرد درویش تھا جس نے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا. کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا،
کوئی اسکالر نہیں تھا، وہ کوئی انجینئر اور پروفیسر نہیں تھا، بلکہ وہ بھی مسجد کے ننگے فرش اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا خدا شناس مولوی تھا۔ آج دنیا میں مجدد الفسانی کے نام سے یاد کر دی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں علماء نے کیا کیا؟ ہر فتنے کو دبانے والے علماء، ہر فتنے کا سر کچلنے والے علماء، ہمارے علماء دیوبند نے کیا 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 ہے؟ مماتیوں کا فتنہ آیا، اس کا سر انہوں نے کچلا، قادیانیت کا فتنہ ابھرا، اس کے سر کو علماء دیوبند نے کچلا۔ کن کن فتنوں کو علماء دیوبند نے کچلا ہے، اور امت کے ایمان کی علماء نے حفاظت کی ہے اور ضمانت لے رکھی ہے۔ مگر آج لوگ کہتے علماء نے کیا کیا؟ آزادی کے اندر ملک کے حالات کتنے سنگین تھے، ایسے حالات کے اندر بھی حضرت امام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیے کہ تقریباً 8-9 سال تک آپ کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ کتنے سال تک؟ معمولی چیز ہے، بیوی بچوں سے دور، والدین سے دور، نظر بندی، قید تنہائی، رات کا اندھیرا، اور سب اوپر سے بیڑیاں لگے ہوئے ہوں، اوپر سے نظر بندی کی وہ زندگی کیسی خوفناک ہوگی، کس طرح برداشت کیے ہمارے علماء نے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ شخصیت جو مسجد نبوی میں روز رسول کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے 18 سال تک قال اللہ قال رسول کو پڑھایا ہے، وہ ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا اس وقت کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کیا ہے؟ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز کی عدالت نے ان کو بلایا، پوچھا، مولانا جب عدالت میں پہنچے تو کہا کہ آپ سنا ہے کہ ہم نے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت نے کہا، امام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیا نہیں تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزوں کو للکارنے والے، دشمنان ملک کو للکارنے والے کوئی ہیں تو وہ بھی علماء دیوبند ہیں۔ مولانا نے جب یوں کہا کہ دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، دیا تھا بھی میں تھا، تو اس نے کہا کہ جانتے بھی ہو مولانا، آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سزا میں نہیں سمجھ سکتا، تم سزا دینے والے ہو، تم کہو۔ اس نے، انگریز نے کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی سزا پھانسی ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بغل سے یوں کپڑا نکالا اور ان کے بینچ پر رکھ دیا۔ انگریز نے پوچھا، جج نے پوچھا کہ یہ کیا لائے ہو ساتھ میں؟ مولانا مدنی نے کہا کہ الحمدللہ دیوبند سے کفن ساتھ لایا۔ ہمارے اکابرین یہ تھے۔ جج کہتا ہے کفن تو ہم بھی دے دیں گے نا۔ حضرت نے کہا کہ جس کی مخالفت میں نے ساری زندگی کی، جس انگریز کی مخالفت میں ساری زندگی کیا ہوں، اس کا کفن پہن کر مجھے قبر میں جانے شرم آتی ہے، اس لیے میں ساتھ کفن لایا۔ کیا کیا باتیں ہیں ہمارے علماء کا۔ کسی حال میں بھی مولانا مدنی نے نہیں جھکا، کہا کہ یہ سر میرا اللہ کے پاس جھکتا ہے، کسی انگریز حکمران کے پاس جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی
जिगर की आग दबी तो है बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। मौलाना मदनी ने कहा कि सर ये अल्लाह ही के सामने झुकता है, किसी के सामने नहीं झुकने वाला। और लोगों, आपसे कहने का मकसद ये है कि उलमा से जुड़ो, वक्त के कैसे भी फितने हो उनका सर कुचलने वाले उलमा हैं, अकाबिरीन हैं। अगर इनसे रिश्ता कायम रहेगा, इनसे अगर अकीदत रहेगी, इनसे अगर मोहब्बत रहेगी, खुदा की कसम ना तुम्हारा ईमान कोई हटा सकता है, ना तुम्हारे ईमान पर कोई डाका डाल सकता है, ना कोई और कर सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, उलमा से अपना रिश्ता बरकरार रखें, नफरतों को खत्म करें। जो जो बातें ये उलमा दूर जो हो रहे हैं उम्मत से, उन बातों को खत्म करने की कोशिश करें।